فراز، میں نے بہت کوشش کی ہے گھر والوں کو منانے کی، لیکن میرے ابو نہیں مان رہے۔ امی تو راضی ہو گئی ہیں مگر ابو کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، نمرا نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ نمرا، ہم بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، فراز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ نمرا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، کہاں جانا ہے اور کس کے پاس جانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، فراز نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فراز، نمرا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو پھر ڈر کس بات کا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس تیار رہنا اور میری اگلی کال کا انتظار کرنا۔ فراز نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نمرا ہاتھ میں موبائل لیے دیر تک فراز کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ گھر سے بھاگ جانے کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ فراز سے عشق کرتی تھی، اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں نے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھیں۔ نمرا نے بہت کوشش کی کہ اس کے گھر والے فراز کے ساتھ اس کی شادی کے لیے مان جائیں، لیکن اس کا باپ بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ دراصل نمرا کا باپ پیار اور محبت کی شادی کے بے حد خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے، خاندانی لوگوں کی بچیاں اپنے بڑوں کی مرضی کے بغیر ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نمرا نے جب اپنی ماں سے فراز کے بارے میں بات کی تھی تو اس کی ماں نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا، لیکن نمرا کے اندر جو عشق کی آگ بھڑک رہی تھی اس کے سامنے خاندانی روایات کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ نمرا کے باپ کو جب نمرا کے عشق کا پتہ چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا گلا دبا دے جس نے اس کی توقعات کے خلاف قدم اٹھانے کی جرأت کی تھی۔ پدرانہ شفقت آڑے نہ آئی ہوتی تو شاید نمرا کا باپ کوئی انتہائی قدم اٹھا چکا ہوتا۔ نمرا ایک باغی سوچ کی مالک تھی۔ وہ اپنے باپ سے ڈرتی ضرور تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ کے خیالات کے آگے ڈٹ گئی تھی۔ وہ ساری خاندانی روایات کو روند کر اپنی خوشیاں حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف اور صرف فراز سے، ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ نمرا گھر سے بھاگنے کی تیاری مکمل کر چکی تھی، اسے صرف فراز کے فون کا انتظار تھا۔ تمام گھر والے سو چکے تھے جب فراز کا فون آیا تھا۔ فراز نے نمرا کو فون پر چند ہدایات دیں اور مقررہ جگہ پر پہنچنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ نمرا نے فراز کے کہنے کے مطابق گھر سے نقدی اور زیور بھی لے لیے تھے۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچ کر رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی حالات کا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھی۔ اس نے آواز پیدا کیے بغیر دروازے کی کنڈی کھولی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ وہ اپنے کانوں میں پڑنے والی آواز سے چونک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ تم اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہو جہاں تمہاری ساری زندگی گزری ہے؟ آخر تم کس کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کیا تمہارے باپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص تم سے محبت کر سکتا ہے؟ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری اس حرکت سے تمہارے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ معاشرے میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ خاندان اور برادری والے ان پر تھو تھو کریں گے۔ تم ایک اجنبی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔
وہ اجنبی جس کے نام کے سوا تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ فراز اگر تم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس نے تمہیں گھر سے پیسے اور زیورات لانے کو کیوں کہا تھا؟ نمرا، یہ تم کس کو دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا ان کو جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے؟ نمرا کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرے میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دیر تک بیٹھی اپنی حماقت پر آنسو بہاتی رہی۔ اس دوران فراز اسے کئی بار فون کر چکا تھا، لیکن نمرا نے اس کی کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس نے اپنا موبائل فون آف کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی تھی۔